خلفائے راشدین سے بڑھ کر یہ جو چار یار ہیں نا میرے نبی کے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی مولا، ان سے بڑھ کر اللہ کا قریبی اس امت میں کون ہوگا؟ ان کو جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ خلفائے راشدین۔ انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ترین یہ چار ہستیاں ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب۔ پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ آپ کو بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے اس کتاب سے پڑھوں جو کتاب بطور منت لکھی گئی آج سے تقریباً 300 سال پہلے۔ ایک مصنف، ان کی آنکھوں کی بینائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، انہوں نے منت مانی، انہوں نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ اچھا منت بھی کہاں مانی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوتی، حضور علیہ السلام کی پوتی، امام حسین کی شہزادی، ان کی پوتی حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا وسیلہ دے کر، اے اللہ واسطہ تجھے نفیسہ مصری کا، اگر تو میری آنکھوں کو روشن کر دے، میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک کر دے، تو میں اہل بیت اطہار کی فضیلت پر کتاب لکھوں گا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یہ نفیسہ مصری کا نام شاید آپ نے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے پہلی بار سنا ہو۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ حضرت امام شافعی کا جب وصال ہوا، ابھی پیر صاحب نے بھی امام شافعی کا تذکرہ فرمایا، یہ سادات کے بڑے عاشق تھے، اہل بیت کے بڑے عاشق تھے امام شافعی۔ تو ان کی اہل بیت سے محبت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی ہے۔ وہ تھے شافعی، محمد ابن ادریس شافعی۔ انہوں نے لوگوں کو جواب دیا، فرمایا کہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو لوگوں کو رافضی لگنے لگتے ہیں، اور جب ذکر صحابہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ہم خارجی لگنے لگتے ہیں، لیکن نہ ہم رافضی ہے نہ خارجی ہے۔ اصل میں لوگوں کے دل کے اندر مرض ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے کہ ہم وفادار اہل بیت بھی ہے اور وفادار صحابہ بھی ہے۔ تو امام شافعی کو لوگوں نے رافضی کہا، لیکن بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ شافعی کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے رہے، جد الممتار میں امام اہل سنت نے اس کو لکھا، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدا بید الیمین صحیفتی۔ امام سید امام محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے میرے نبی کی اہل بیت۔ لوگوں کو یا رسول اللہ ہضم نہیں ہوتا، امام شافعی تو یا اہل البیت کہہ کے پکارتے، یا اہل البیت، اے میرے رسول اللہ کی اہل بیت، حبکم، تم لوگوں کی محبت، تم لوگوں کی محبت، فی القرآن انزلہ، اللہ نے ہم لوگوں پر قرآن میں فرض کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کی محبت کو ہم پہ فرض کیا۔ پتہ چلا کہ قرآن میں اور بھی کچھ فرض ہے، ابھی کچھ لوگ انگلیوں پہ گنتے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں محبت اہل بیت بھی فرض ہے، اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم۔ اب تو لوگ یہی کہتے رہے، یہ لوگ فخر کرتے ہیں، یہ لوگ فخر کرتے ہیں، آپ کیا فخر کی بات کرتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں
کیا یہ فخر تمہیں کافی نہیں؟ کیا یہ فخر تمہیں کافی نہیں؟ کیونکہ یہ فخر کی بات ہے. ارے جب غلام ہونا فخر کی بات ہے تو کیا آل ہونا فخر کی بات نہیں ہے؟ لیکن حکم عاجزی کا ہے، عاجزی کی جانی چاہیے، کی جاتی ہے الحمدللہ. اور سب کے لیے یہ کہ نسب پہ فخر مت کرو، بالکل نہ کرو. لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں یکفیکم، کافی نہیں ہے، من عظیم الفخر، یہ بہت بڑا فخر آپ لوگ کے لیے کافی نہیں ہے. کیا فخر ہے؟ کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں ہوتی نہیں جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیں. ہماری نمازیں اہل بیت پہ درود کے بعد ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدا بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے اور وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل محمد کے صدقے میں دیا جائے، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں. وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے، توجہ کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر نکلنا، اس سیدہ کی چوکھٹ سے ہو کر میرا جنازہ نکلے گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دے. یہ ہے امام شافعی کی محبت. تو نفیسہ مصری کے وسیلے سے دعا کی اللہ، اور اس منت کے ساتھ کہ آنکھیں اچھی ہو جائے گی تو میں اہل بیت کے فضائل پہ کتاب لکھوں گا. اور اس کتاب، اور آنکھیں اچھی ہو بھی گئی، پھر کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا نور الابصار، آنکھوں کا نور. کتاب کا نام بھی رکھا آنکھوں کا نور. وہ کتاب ہے اہل بیت پر، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے خلفائے راشدین کے فضائل سے. ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کی اہل بیت کی محبت اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ نبی کے اصحاب کا وفادار نہیں. ہاں، ورنہ وہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دے تو پھر اس کی محبت اہل بیت ہے ہی نہیں، وہ تو تبرہ کر رہا ہے، وہ تو سیاست کر رہا ہے. تو اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، اب بات آتی ہے جو کتاب کا حوالہ دے کر کے اب بات آتی ہے، اس لیے کہ کتاب کا حوالہ پڑھنے میں تھوڑا سی دقت بھی ہوتی ہے، تقریر کا تسلسل بھی ٹوٹتا ہے، مگر حالات کی مجبوریاں ہمیں حوالہ دینے پہ تھوڑا سا روکتی ہے، مجبور کرتی ہے. تو نور الابصار میں یہ بات موجود ہے. آپ کہہ رہے تھے نا، آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے. اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا. اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بہت پریشان کر چکے. تو اللہ